امام اعظم کہہ سکتے ہیں، امام اعظم، امام اعظم، یہ جملہ آپ کو بولنا ہے جب شعر کا مصرع یہ شعر مکمل ہو۔ سراج امت، فقیہ ملت، امام اعظم، امام اعظم، ملی تم سے ہمیں ہدایت، امام اعظم، امام اعظم، تو وارث شاہ انبیاء ہے، تو عالم سنت ہدا ہے، تو ہے امام خیار امت، امام اعظم، امام اعظم۔ فرماتے ہیں قرآن کیا، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، درے راہ مستقیم کیا ہے، بتایا تم نے اور تم پہ رحمت، امام اعظم، امام اعظم، بتایا تم نے اور تم پہ رحمت، امام اعظم، امام اعظم۔ اور فرماتے ہیں شریعت و معرفت حقیقت، شریعت و معرفت حقیقت، طریقت و راہ دین و ملت، شریعت و معرفت حقیقت، طریقت و راہ دین و ملت، ملی تم ہی سے ہمیں یہ نعمت، امام اعظم، امام اعظم۔ اور فرماتے ہیں فقیہ سب ہے آیات تیرے، امام مدہ ہے ہاتھ تیرے، یہ اجتہادی تیری بصیرت، امام اعظم، امام اعظم۔ اور فرماتے ہیں تیرے مقلد ہے شاذلی بھی، یہ داتا خواجہ قطب ولی بھی، تیرے مقلد ہے شاذلی بھی، یہ داتا خواجہ قطب ولی بھی، ہے تیرے پیرو کثیر امت، امام اعظم، امام اعظم۔ اور فرماتے ہیں کہاں سے تیری نظر کہاں تک، کہاں سے تیری نظر کہاں تک، مکان امکان سے لامکان تک، خدا ہی جانے تیری بصیرت، امام اعظم، امام اعظم، خدا ہی جانے تیری بصیرت، امام اعظم، امام اعظم۔ بڑا قوی ہے قیاس تیرا، کتاب و سنت اساس تیری، بڑا قوی ہے قیاس تیرا، اساس کتاب و سنت اساس تیری، خدا نے بخشی تجھے یہ حکمت، امام اعظم، امام اعظم۔ اب مولانا خوشتر رحمت اللہ علیہ چونکہ بڑے پکے رسی تھے اور اعلیٰ حضرت فاتح بریلوی میں فنا تھے، تو انہوں نے اپنے مصرے میں اپنے امام کو اپنے بڑے امام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اور کیسے پیش کیا؟ فرماتے رضا ہے تیرا فقیہ اعظم، ہے اس کا ہر علم و فن مسلم، فتاوی اس کا تیری روایت، امام اعظم، امام اعظم۔ اور کہتے ہیں یہ خوشتر قادری اور رضوی، تلمیزن مذہبن ہے حنفی، تلمیزن مذہبن ہے حنفی، حقیقتاً آپ کا ہے حضرت امام اعظم، امام اعظم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہماری مسجدیں آج آباد ہیں اسی امام اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے، اور ان کی آج اس امت کو جو کروڑ و ہاف کروڑ میں، ملین اینڈ بلینوں میں یہ امت مصطفیٰ کی ہے، اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو اس کا 1/3 حصہ ایسا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں ہمارے آقا علامہ مفتی احمد یار خان حکیم الامت، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی، انہوں نے کہا میں چاہوں گا کہ کوئی شخص اسے جو ہے کبھی ترنم میں پڑھا کرے، ان کا جب عرس ہو، بڑا اچھی منقبت ہے ان کی۔ فرماتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے بلجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہم اور آپ سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، اور امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے آپ کے امام ہیں۔ داتا علی اجمیری کا آپ نے نام سنا، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے اگر کوئی امام ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔
خواجہ اجمیر کا آپ نے نام سنا؟ خواجہ اجمیر کے بھی اگر کوئی امام ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ بختیار کاکی کا آپ نے نام سنا؟ بختیار کاکی کے بھی اگر کوئی امام ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ الغرض امت کے اکثر اولیاء کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ آپ اتنی بات تو آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ مذہباً حنفی لوگ ہیں، اتنا تو آپ کو علم ہے؟ بولیے نا، جانتے ہیں نا حنفی ہیں کہ نہیں؟ قادری، رضوی، اشرفی، چشتی، نوری، یہ سب بعد میں ہیں، پہلے کیا ہے؟ ہم حنفی ہیں۔ کیا ہے پہلے؟ اور بولیے نا پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم حنفی نہ رہے تو یہ جو نماز ہم جس اسٹائل میں پڑھتے ہیں یہ ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا کانوں تک ہاتھ اٹھانا، یہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا، یہ نیت کو اس طرح سے انگلی کو کرنا، ہتھیلی پہ تین اس طرح سے رکھنا، سمجھے آپ؟ رکوع میں کمر تک اس طرح سے پورا لیول کر لینا، پھر اس کے بعد اتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، پھر اس طرح سے قومے کے لیے سیدھا کھڑا ہو جانا، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا، پھر سجدے میں کتنی مقدار رکنا، ہاتھ کتنے پھیلے ہوئے ہونے چاہیے، انگلی کس اسٹائل میں ہونا چاہیے، ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، نیچے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہم نماز میں شروع سے آخر تک کرتے ہیں یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دیا ہوا فیض ہے۔ اتنے بڑے امام ہیں، کسی کی عمر 60 سال 70 سال ہوگی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے امام کون ہیں؟ ہم حنفی لوگ ہیں۔ سارے سلسلے آپ اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا ہوں قادری، رضوی، کوئی لگاتا اشرفی، نوری، چشتی، جو جس سے مرید ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا دیکھا بھی کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے؟ اور اگر امام اعظم کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہر سنی کی اور ہر حنفی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا علم اپنے امام کے بارے میں رکھے کہ اگر اس سے کوئی سوال کر لے تو اس کا جواب دے سکے۔ بیسکلی اتنا تو اسے معلوم ہو کہ ہمارے امام کا نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، ان کا لقب کیا تھا، وہ صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، تابعی ہیں تو کس درجے میں آتے ہیں، اتنا تو علم کم سے کم اسے ہو کہ وہ پیدا کہاں ہوئے تھے اور ان کا وصال کہاں ہوا، ان کا مزار کہاں۔ ہم حنفی لوگ ہیں، سارے حنفی لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کو امام الائمہ سراج الامہ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے بشارت دی، حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بشارت دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اہل فارس میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا کہ اگر علم سوریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو وہ اسے اتار کر لا کر کے امت کے سینے کو بھر دے گا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، اس حدیث سے کل ائمہ نے اجتہاد کیا کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی۔ ہمیں اور آپ کو یہ سبق چاہیے، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھ لے، آج کل کوئی لوگ یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے آپ حنفی ہیں، امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں یا قرآن میں بھی ہے؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین، سورۃ النساء ہے، نوٹ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ
اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اہل امر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اولو الامر سے مراد اس امت کے فقیہ امام ہیں جن کو فالو کر کے بندہ راہ مستقیم تک پہنچتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگ امام صاحب کو اس لیے یاد نہیں کرتے یا عرس نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی صاحب کرامت نہیں۔ حال یہی ہوا ہے، آج تک 14 صدیاں گزر گئی، جو اہل علم گزرے، جن کے دم قدم سے علم کی خیرات بڑھی ہے، لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کرامتوں کا منکر ہوں، الحمدللہ میں خود صاحب سلسلہ آدمی ہوں اور میں مرید ہوں سلسلے میں، تو میں کرامتوں کو حق جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آج مجھے بتائیں کہ جس زور و شور کے ساتھ میرے اور آپ کے یہاں 11ویں شریف کا عرس ہوتا ہے، ہونا چاہیے کہ کبھی اتنی طاقت کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی عرس ہوا کسی مسجد میں، کہ جس شوق کے ساتھ چھٹی شریف منائی جاتی ہے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی عرس ہوا؟ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک محلے کے امام اور پیر ہوئے ان کے عرس ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری مسجدیں خالی چلی جاتی ہیں، جمعہ تک کے خطبے تک میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے حال یہی ہے کہ آپ یہ تک نہیں جانتے کہ ان کی ولادت کب ہوئی، ان کا وصال کب ہوا۔ کاش ان کے نام کا عرس ہوتا، یا ان کے نام کی مجلس ہوتی، یا ان کے نام کے جمعے میں خطبے ہوتے، تو آپ کو کبھی نہ کبھی کا خطبہ تو یاد ہوتا، تو اتنی بات آپ کو یاد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس بائے کے اللہ کے ولی اور اس قطب اعظم کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضیہ شریف میں ایک مقام پر لکھا ہے، یہ جو آپ نے اعلیٰ حضرت نے بات لکھی ہے، یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو سمجھنے کے لیے وقت کے قطب کی ضرورت ہے، وہ قطب الارشاد کے منصب پر فائز تھے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ سارے کتب ابدال ان کے نیچے ہیں، اور وہ سارے کتبوں کے اگر کوئی قطب اعظم ہے تو اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت کوفہ کی سرزمین پر 70 ہجری میں، بعد نے 75 بھی کیا، لیکن اکثر کا اتفاق 80 ہجری میں، آپ کی 80 ہجری میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور اس کے 80 برس 80 برس بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ کی زمین پر فارسی النضر خاندان میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کا اصل نام، امام اعظم تو ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام ہے نعمان۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے ان کا اصل نام؟ نعمان۔ ان کے والد کا نام ہے ثابت، اور ان کے دادا کا نام بھی نعمان ہی ہے، اور ان کے پردادا کا نام ہے مرزبان۔ اس طرح سے آپ کا نسب ہے نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان۔ کیا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا؟ بولیے کیا نام ہے؟ نعمان۔ کیا نام ہے؟ نعمان۔ اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ثابت۔ کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت۔ یاد رہے گا، نعمان بن ثابت۔ اور یہ ابو حنیفہ جو ہم کہتے ہیں، تو یہ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ کیا ہے آپ کی کنیت؟ نام نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت، اور کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ اور ٹائٹل آپ کا کیا ہے؟ امام اعظم۔ کیا ٹائٹل ہے آپ کا؟ امام اعظم۔ اس امت کے سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کب پیدا ہوئے آپ؟ 80 ہجری میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 80۔ آپ 80 یاد رکھیے، وہ اختلاف علماء کے وہ الگ بات ہے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ کی زمین پر پیدا ہوئے۔
کہاں پیدا ہوئے؟ کوفہ کی زمین پر. اور آپ کا مزار معلق مزار شریف آج بھی الحمدللہ بغداد شریف میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر مقدس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جنہوں نے 14 صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے اور 7 صحابیات کی زیارت ہوئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے 14 صحابہ اور 7 صحابیات خواتین کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے ان سے سماع حدیث کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے تقریباً 4000 اساتذہ شیوخ سے اپنے دور کے علماء سے علم حاصل کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. 4000 اساتذہ سے، استادوں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے اور آپ کے شاگردوں کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے جنہوں نے آپ کو علم دین، جنہوں کو آپ نے سکھایا. بولیے سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آج کل کے کچھ بیچارے غیر مقلد جو علم سے یتیم ہیں، جنہیں کچھ نہیں آتا، وہ امام صاحب پر تان و تشنیع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام صاحب تو کوئی حدیث زیادہ نہیں جانتے تھے، وہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے تھے. ہم نے کہا امام بخاری جب تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے ہیں کہ امام صاحب اور امام بخاری کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس بڑے محدث کا نام ہے جس نے حدیث کو سنا تو اس سے سنا ہے کہ جس نے مصطفیٰ سے سنا. ابھی صحابی رسول کس سے سنے گا؟ اللہ کے رسول سے. اور صحابی سے سنا امام اعظم نے، تو مصطفیٰ اور امام اعظم کے درمیان کتنا فاصلہ ہوا؟ ایک ہی آدمی کا ہوا نا، ایک ہی صحابی کا ہوا نا. 14 صحابہ اور 7 صحابیات کی زیارت کی ہے، ان سے سماع حدیث کیا. اور اس میں سب سے بڑا نام اگر کسی صحابی کا ہے تو وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہے، جن کی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور 7 صحابیات کی زیارت کی اور ان سے سماع حدیث کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ کریں کہ 4 لاکھ سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کے شاگردوں میں ایک سے ایک بڑھ کر کے ہے. اس امت کی جتنی خدمت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں بارہا خواب میں بشارت فرمائی ہے. اور جب وہ مدینہ شریف گئے اور انہوں نے جا کر کے نبی کو سلام کیا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جانتے ہو قبر مبارک سے جواب آیا. اور جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام یا امام المسلمین والمؤمنین. اور سبحان اللہ. یار جسے بارگاہ رسالت سے جواب ملتا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، ان کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں. جانتے ہو کتنے بڑے امام ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، اور امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام مالک، اور امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. یہ بعد میں 4 امام ہیں نا. کتنے امام ہیں آپ کو معلوم؟ کتنے امام ہیں؟ بولیے کتنے امام ہیں؟ 4 امام. کون کون سے امام ہیں؟ بولو کون کون سے امام؟ 4 امام ہے نا. آپ نے بولا نا 4 امام ہیں، تو کون کون سے ہیں بولو؟ 4 امام ہیں اس امت کے. 4 مذہب ہے نا. کون کون سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ایک. نمبر 2 امام مالک رضی اللہ عنہ. نمبر 3
امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 4 امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 امام یاد رہے گا. کیا کون کون سے نام بتاؤ؟ بولو نا، بولو. امام اعظم ابو حنیفہ ایک، امام مالک رضی اللہ. ارے زبان بھی مبارک ہو جائے گی، یہ مبارک نام ہے بھائی. اگر آپ لے لو گے تو یہ خاموش رہنے کی جگہ ہے. جہاں آپ کو بہت خاموش رہنا پڑتا وہاں آپ بہت بولتے ہو. بولیے کیا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ایک، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ 2، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ 3، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ 4. اب آپ اندازہ کریں یہ سب جتنے 3 امام ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اس کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امام ہیں اس امت کے، سبحان اللہ. جب انہیں کسی مسئلے میں نا کوئی پریشانی ہوتی تھی، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دیتے تھے. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی کسی پریشانی میں الجھن میں آ جاؤ تو کہاں جانا چاہیے؟ یا تو اللہ کے گھر میں آؤ نماز پڑھو، یا کسی بزرگ کے دربار میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے پہلے کیا کرو؟ نماز پڑھو، اور پھر اپنی حاجت کو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو اللہ پورا فرما دے گا. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی مسئلے میں الجھ جاتے، حل نہیں ہوتا، تو کسی سے نہیں پوچھتے، امام صاحب کے مزار پہ آتے، نماز پڑھتے. اب امام صاحب خود امام ہیں، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کے یہاں ہاتھ مانگنا جائز ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں عورتیں باندھتی ہیں مذہب حنفی میں، مرد یہاں باندھتے ہیں. لیکن جب امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ امام شافعی امام اعظم کی بارگاہ میں آتے تو جانتے ہو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق پڑھتے تھے. یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، یہاں نیت باندھتے. تو ان کے جو لوگ ساتھ میں ہوتے وہ کہتے حضرت آپ کا تو خود کا مذہب ہے اور آپ یہاں جو ہے اس مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے اتنے بڑے امام کے سامنے اپنا مذہب دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. حنفیوں کے انداز میں بولو سبحان اللہ. اتنے بڑے امام تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کرامتوں کی بات کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس امام کا نام ہے جس نے 45 ایئرس، کتنے گنتی یاد رکھیے، 45 ایئرس 45 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. بولو سبحان اللہ. 45 ایئرس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اور جہاں آپ کا مزار ہے اس مزار پر بیٹھ کر کے اسی زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات میں 70,000 قرآن کا ختم کیا اور فرمایا اسی جگہ مجھے دفن کیا جائے. بولو سبحان اللہ. 70,000 قرآن کا ختم کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور امام صاحب نے عشاء کے وضو سے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. دن بھر مسائل بیان فرماتے. 12 لاکھ کتنے 1 ملین 10 لاکھ ہوتے ہیں اور 2 لاکھ 1200,000 مسائل قرآن احادیث کو سامنے رکھ کر اور صحابہ کے اجمے کو امت کے اجمے کو سامنے رکھ کر اس امت مسلمہ کو 12 لاکھ مسائل عطا فرمائے. اتنے مسئلے بیان کرنے والا امام، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا امام، جب دن بھر مسئلے بیان کر کے عشاء کی نماز ہوتی تھی، عشاء کے بعد اپنا لباس بدل کر کے اپنی خانقاہ میں مسجد میں آتا اور محراب میں کھڑا ہو جاتا اور محراب میں کھڑا ہو کر کے اپنی داڑھی شریف کو اپنے ہاتھوں میں یوں لے کر کے اور رو کر کے بچوں کی طرح عرض کرتا تھا، مولا تو خوب جانتا ہے ابو حنیفہ کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، مگر تیرے محبوب کی سنت کی یہ چند بات میرے چہرے پر ہے، اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر. اتنا بڑا امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ ان سے وفاداری کریں اور ان کا عرس مناتے رہیں. کم سے کم اپنے گھروں میں تھوڑی بہت شیرنی بنا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی فاتحہ ضرور کیا کریں. آج رات
بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی دربار خوشتر علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حافظ احمد رضا قادری جو ورلڈ فیمس نعت خوان وہ تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج رات بڑا پروگرام ہوگا جس میں عرس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جن لوگوں نے سنت ادا نہیں کی